والا ہے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ساتھ شرط یہ کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، خاتون بھی کر سکتی ہے، شرط دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہودی، عیسائی یا ناسبی، نواسب میں سے کوئی ایک فرد، ان میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح ہونے والا جانور جو ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس آلے سے، جس اوزار سے حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ ایک تیز ہو اور لوہے کا ہونا ضروری ہے۔ احتیاط کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر اسٹیل کے اوزار سے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک صورتحال میں کہ جب لوہے کا کوئی بھی اوزار موجود نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایسی تیز دھار چیز سے حیوان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ لوہے کا کوئی بھی اوزار جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جس اوزار سے آپ اس حیوان کو ذبح کر رہے ہیں وہ اوزار اتنی تیزی سے کام کرے کہ 4 رگوں کو کاٹا جا سکے۔ اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہے اس حیوان کا قبلہ کی طرف، قبلہ جہت میں ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ اور پیٹ کا قبلہ کی جہت پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر قبلہ سے ہٹ کے حیوان کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حیوان حلال نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسان حیوان کو ذبح کر رہا ہے ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ خدا کا نام لے، ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا فقط اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ مختصر اگر اللہ کا نام یا بسم اللہ یا اللہ اکبر بھی کہتا ہے تب بھی وہ حیوان جو ہے وہ حلال رہے گا۔ اگر حیوان کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیا جائے تو وہ حیوان حلال نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حیوان کو ذبح کیا جائے تو ضروری ہے کہ ذبح کرنے کے بعد حیوان کی آنکھ حرکت کرے یا اس کی دم حرکت کرے یا اس کے پاؤں حرکت کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ ذبح ہونے سے پہلے یہ جو حیوان ہے یہ زندہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہے تو معمول کے مطابق جتنا عموماً خون نکلتا ہے اتنا خون حیوان کا بہنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے۔ ہاں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے ذبح ہونے سے پہلے حیوان کا خون نکل چکا ہو زیادہ اور ذبح کے وقت کم بہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور ایک اہم شرط وہ یہ ہے کہ حیوان کا جو گلا کاٹا جائے وہ اس نیت، ذبح کی نیت سے کاٹا جائے کہ میں اسے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے اگر وہ کٹ جاتا ہے یا چاقو کے گرنے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ ذبح کی نیت سے اس کا گلا